بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر خواجہ صادق حسین صاحب، ملک کے چاروں کوشوں خصوصاً کشمیر اور گلگت بلتستان سے طویل سفر کر کے تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کو پیما کے 25ویں 2 سالہ مرکزی کنونشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آج سے تقریباً 40 قبل پہلے اسی شہر لاہور میں چند ڈاکٹرز نے جو پودا لگایا تھا وہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ پاکستان اسلامک میڈیکلائزیشن آج چند افراد پر مشتمل ایک گروپ نہیں بلکہ مضبوط اور منظم تنظیم کی صورت میں ڈھل چکی ہے، جس کے کارکنان اور ذمہ داران ملک بھر میں ان عظیم الشان مقاصد کے حصول کے لیے پورے عزم اور ہمت کے ساتھ ہمتن مشغول رہتے ہیں جو اس بابرکت تنظیم کی بنیاد رکھتے ہوئے طے کیے گئے تھے۔ کنونشن کے منتظمین کی طرف سے طے کردہ عنوان پیما پریپیئرنگ ڈاکٹر فار سروس ٹو مین کائنڈ کی مناسبت سے اس وقت میں 2 اہم پہلوؤں سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق انسانیت کی خدمت سے ہے، جو کہ ہر انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ آخرت کی کامیابی اور دوسرا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ابنائے لوگ کے دکھ درد کا مداوا یعنی میڈیکل ریلیف کا کام کرنا۔ چونکہ آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے انسانوں کو بالعموم اور ڈاکٹرز کو بالخصوص جب ہم ڈاکٹروں تک اس دعوت کو پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے کام کے لیے میسر طب سے وابستہ افراد کو اپنے دائرہ کار کے لیے منتخب کیا ہے۔ دین کی طرف دعوت دینا اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کریمہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اپنے نفوس کا تزکیہ اہم ترین کام ہے کہ جن کی جتنی ضرورت آج ہے شاید ماضی کے کسی دور میں نہیں رہی۔ ہم ڈاکٹرز میں اور ہمارے بڑے وسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو ٹھیک سے وقت دینے میں اکثر مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم آج چاروں طرف سے فتنوں کی گلغار میں ہیں۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنی اجتماعی زندگیوں میں، اپنے اداروں کے ماحول میں جان کر دیکھ لیں تو سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین کا رنگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اور یہ تبدیلی صرف ظاہری سطح پر نہیں بلکہ شعوری طور پر بھی رونما ہوئی ہے۔ اگر ہمارے دل و دماغ، قلوب اور اذہان معاف نہیں تو اس معاملے میں مزمل ضرور ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے اوقات ہی نہیں بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ ہماری صلاحیتوں کو بھی دیمک کی طرح چاٹتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں ترقی کے اندھادھند دور نے ہماری آخرت کی کامیابی کے خوابوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ہم نے بھی آخرت میں کامیابی کی منازل اور اہداف کو اگر بالکل بلا نہیں دیا تو وہ ہماری پرائرٹیز میں بہرحال شامل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے جو بھی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دعوت دین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام اپنے ترجیحات میں شامل کرے، اپنے وسائل، اپنے وقت، اپنے مال اور اپنے صلاحیتوں کا بہترین حصہ اس مقصد کے حصول کے لیے وقف کر دے، اپنی ذات کی اصلاح پر سب سے پہلے توجہ دیں اور خود کو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے اور
اللہ اور اس کے رسول کے حق کے پیروکار بنے. اپنے گھر والوں پر توجہ دے, ان کی دنیائی کی ضرورتوں کا خیال ضرور رکھے, لیکن ساتھ ہی ان کے آخرت کی بھی دیکھ بھال کر لے. وہ انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے کولیگز خصوصاً اپنے اسٹوڈنٹس پر توجہ دیں. آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پیما کے تنظیم کے ساتھی ہر جگہ پر وہ ٹیچنگ پوسٹ پہ موجود ہے, اور یہی اسٹوڈنٹس اگر ہم آئیکن بننا چاہیں تو ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں پیما کی دعوت کو سرحیت کر جائیں, اور وہ بھی ہمارے لیے آخرت کا ایک زبردست قوت بن سکتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر برادری اور فارما کمیونٹی پر توجہ دے اور اپنے مریضوں پر توجہ دے. ہر جگہ دین کی ترویج کے لیے مواقع کی تلاش میں رہیں. ہم ان تمام لوگوں کو جو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑے ہیں انہیں دعوت کی طرف بلانے کے پابند ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم پہلو خدمت خلق کا ہے, یعنی انسانوں کے دکھ درد کا مداوا. اس کا ایک پہلو تو اب الحمدللہ ہمارے کاموں کا میجر کمپوننٹ نظر آتا ہے, یعنی میڈیکل ریلیف, اور اس کا تذکرہ میری گفتگو کے بعد آپ مختصر رپورٹ اور جائزہ کی صورت میں بھی دیکھیں گے. اس سے پہلے ایک ایسا کام جو کہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور بسا اوقات ہماری توجہ اس پر اس درجہ مرکوز نہیں رہتی جو ہونی چاہیے, اور وہ ہے ہماری ڈیوٹیوں کے انجام دہی میں دیانتداری. کہ ہم اپنے کام کی جگہوں پر جہاں مریضوں کی دیکھ بھال, ہسپتالوں اور طبی اداروں کے انتظامات اور طالب علموں کی تعلیم و تربیت کے جو معاملات ہمارے ذمے ہیں, کیا ہم وہ ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں, اپنی اس ذمہ داری ڈیوٹیز کی ادائیگی کے بارے میں ہم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں گے. کیا ہم اپنی ڈیوٹیاں اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ حشر کے دن کامیاب ہو سکیں گے؟ ہمارے میں سے کتنے خوش نصیب ہے کہ جن کی ڈیوٹیوں کی ادائیگی کا معاملہ اتنا اچھا ہے کہ حشر کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب کے ان کو جنت میں جانے کی اجازت دے دیں گے. ہم میں سے کتنے ایسے بھی ہیں جو اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی میں اور اپنے اخلاق میں, اپنے رویوں میں اور اپنے معاملات میں اتنے اچھے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی ان جیسا کرنے کی ترغیب ہوتی ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اس کی حقیقت کو ہم سے زیادہ اور کون جانتا ہے. اس لیے مہلت ختم ہونے سے پہلے, اپنا آخری وقت آنے سے قبل ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. کتنے لوگ پورے وقت پہ آتے ہیں, اپنا کام پوری محنت سے ٹو دا بیسٹ آف دیئر کیپیبلٹیز کرتے ہیں, پورے وقت تک موجود رہتے ہیں, کسی قسم کی مال پریکٹس کا حصہ نہیں بنتے. ان کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کا آئینہ ہوتا ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں, تھوڑے سے وقت میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہونے والے اہم کاموں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, جو یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ پیما نے اپنی استطاعت پر کوشش دعوت دین اور خدمت خلق کے لیے بروقار لائی ہے. انہی کا ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ آج آپ سب حضرات یہاں پر موجود ہیں. اس وقت اس تنظیم کے جوش و بجات ہیں, ان کے جو مقاصد اور کام ہیں, اور ہم نے اس تنظیم کے ان مراحل میں جس حد تک اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق اللہ کی مدد سے حاصل کی ہے, اس کا مختصر جائزہ پیش کیے دیتا ہوں. اس سیشن میں دعوت کے کام کو مزید وسعت دینے اور تنظیمی استحکام کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں تنظیم موجود نہیں وہاں نظم قائم کیا جائے اور غیر متحرک یونٹس کو فعال کیا جائے. اسی مقصد کے لیے گلگت بلتستان میں نظم قائم کیا گیا ہے, اور اسی سیشن میں الحمدللہ پہلا صوبائی کنونشن بھی ادھر منعقد کیا گیا ہے, اور انتخابات کے ذریعے سے باقاعدہ نظم کا انتخاب بھی عمل میں لایا گیا ہے. پیما کے ذمہ داران کی دلیرہ خواہش تھی کہ ڈاکٹرز کے علاوہ طب سے وابستہ دیگر افراد تک بھی پیما کا پیغام پہنچایا جائے اور انہیں بھی اس نظم کا حصہ بنایا جائے. اس ضمن میں پیرامیڈکس کے کام کو منظم کرنے کے لیے پشاور سے اس کام کا آغاز کیا گیا. خواتین برانچ کو بھی
نرسز میں کام کرنے کے لیے ٹارگیٹ دیا گیا ہے، اس میں بھی خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے۔ ڈینٹل ڈاکٹرز میں بیمہ کا کام اس سے قبل بھی موجود تھا، لیکن ڈاکٹر سے براہ راست رابطہ کم ہونے کی وجہ سے ڈینٹل ڈاکٹرز بیمہ کے کم ہی ممبر بن سکے ہیں۔ ڈینٹل ڈاکٹرز میں کام کو منظم کرنے کے لیے بھی الگ سے ذمہ دار کا تقرر کیا گیا ہے۔ اس شعبہ میں جو مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں وہ ہماری توقعات سے بڑھ کر ہے۔ شعبہ دعوت بیمہ کے اہم ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، جو بطور مسلمان ڈاکٹر ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے سرگرمیاں اور لٹریچر ترتیب دیتا ہے۔ اس کے لیے اس سال اپنے ممبران اور ذمہ داران کی مستقل تربیت کے لیے انتظام کے لیے دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے تعاون لیا گیا، جس کے نتیجے میں مرد اور خواتین کے لیے 5 انتہائی مؤثر تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی، صوبائی اور مقامی 300 سے زیادہ ذمہ داران نے شرکت کی۔ ان ورکشاپ میں اسکالر نے خطاب کیا۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ دعویٰ اکیڈمی کے ساتھ مستقل تربیت کے انتظام کے لیے کوئی سمجھوتہ کیا جائے۔ اس ضمن میں ابتدائی کوششوں کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ تربیت کے لیے چونکہ قرآن فہمی کی بنیادی حیثیت ہے، اس لیے قرآن فہمی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ قرآن فہمی کے لیے اکثر مقامات پر قرآن کلاسز کا اہتمام کیا گیا، جن میں قرآن کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عربی گرامر اور تجوید پر بھی توجہ دی گئی۔ بیمہ کراچی کے تحت 13 مختلف مقامات پر ہفتہ وار قرآن کلاسز کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان بھر میں قرآن فہمی کلاسز کے 100 سے زیادہ مقامات پر ہفتہ وار، ماہانہ اور روزانہ کی بنیاد پر پروگرامات کا انعقاد کیا گیا۔ رمضان مبارک کے موقع پر خصوصی پروگرامات کا اہتمام کیا گیا، جس میں استقبال رمضان، شب بیداری اور افطار کے پروگرامات قابل ذکر ہے۔ ملک بھر میں ایسے 153 پروگرامات کا انعقاد کیا گیا۔ بیمہ اسلام آباد کے تحت اسلامک بینکنگ کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں پروفیسر خورشید احمد صاحب کے علاوہ اور بھی اسکالر نے خطاب کیا۔ بیمہ کے مختلف یونٹس پر اس کے علاوہ بھی کئی موضوعات پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس سیشن میں لٹریچر کی تقسیم کے لیے بھی مرکزی اور صوبائی اور مقامی سطح سے لٹریچر کی تقسیم کا وسیع انتظام کیا گیا۔ دعوت کے لیے تمام اراکین شورا کو ٹارگیٹ دیا گیا کہ کم از کم 5 نئے ممبران بنائے جائیں، جس کے نتیجے میں 300 سے زیادہ ممبران کا اضافہ ممکن ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبہ CME کے قیام کا مقصد ڈاکٹر کے پیش آورانہ صلاحیتوں کو جدید تقاضوں اور بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ شعبہ ڈاکٹرز کے لیے مختلف طبی موضوعات پر ماہرین کے لیکچر، سیمینار اور ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کرتا ہے اور جدید میڈیکل ریسرچ کی طرف ڈاکٹرز کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس سیشن کے دوران مختلف موضوعات پر کئی مقامات پر 90 لیکچر، سمپوزیا اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیشن کی ایک اہم پیشرفت یہ تھی کہ آل اباؤٹ پین اور ہیلتھی ہارٹ کے موضوع پر پروگرامات کی سیریز منعقد کی گئی۔ ان 2 موضوعات میں پاکستان کے 10 شہروں میں CME کے بڑے پروگرامات منعقد کیے گئے، جس سے ہزاروں ڈاکٹروں نے استفادہ حاصل کیا۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور پنڈی، فیصل آباد، سوات، حیدرآباد اور سیالکوٹ میں پروگرامات منعقد کیے گئے۔ الحمدللہ بیمہ PMDC کی جانب سے CME ایکریڈٹ بھی ہے اور CME کے ضمن میں بطور تنظیم بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ شعبہ ریلیف ہمارے نمایاں شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ خدمت خلق ڈاکٹر کی اولین ذمہ داری ہے، تو اس سے نبرما ہونے کے لیے بیمہ کے شعبہ ریلیف کے ذریعے تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر میں اسپتالوں، ڈسپینسریوں اور میڈیکل کیمپس کے ذریعے لاکھوں مریضوں کو فری طبی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ اندرین ملک اس وقت متعدد میڈیکل ریلیف پروجیکٹ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں بیمہ الحاجری ہسپتال اور کشمیر سرجیکل ہسپتال مظفر آباد اور بیمہ مسلم ایڈ ہسپتال مانسہرہ قابل ذکر ہے۔ یہ ہسپتال مقامی آبادی کی طبی ضروریات کو پورا کرنے میں کئی سالوں سے مصروف عمل ہے۔ سیشن
فیما یونٹس پر بالخصوص دور دراز علاقوں جہاں میڈیکل کی سہولت میسر نہیں ہے 320 میڈیکل اسکین ڈینٹل اور اسپیشلسٹ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ریلیف کی دیگر کامیابیوں کے ساتھ ساتھ قابل ذکر ڈائبیٹک کلینکس کا قیام بھی ہے۔ اب تک 20 کلینکس قائم کیے جا سکے ہیں جہاں 2000 مریض رجسٹر ہیں، ان کا باقاعدہ چیک اپ اور فری ادویات مہیا کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں زلزلہ زدہ علاقوں میں 10 ڈائبیٹک کیمپس کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ بیما کے تحت ہیلتھ اینڈ ہائیجین پروموشن پروجیکٹ کے ذریعے 2500 سے زیادہ افراد کو 117 سیشن کے ذریعے صاف پانی کے استعمال، منہ اور دانتوں کی صفائی، ناخن، بالوں اور ہاتھوں کی صفائی اور دیگر حفظان صحت کے اصولوں کی تعلیم دی گئی۔ اس موقع پر صابن، تولیہ، دانتوں اور جسم کی صفائی کے استعمال ہونے والے سامان پر مشتمل ہائیجین کٹس کی تقسیم کی گئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کی تباہ کاریوں کے پیش نظر ڈینگی مہم کا آغاز کیا گیا۔ مرد اور خواتین پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی گئی جنہوں نے 981 گھروں کا وزٹ کر کے آگہی فراہم کی۔ موقع پر لاروا کے تدارک کے لیے کوشش کی گئی اور آگے کے لیے روہنگیا کے مہاجرین کی طبی امداد کے لیے فیما اور خدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے فیما کی جانب سے امداد دی گئی۔ شامی مہاجرین کی طبی امداد کے لیے ورلڈ وائڈ ترکی کی اشتراک سے ترکی میں 2 کروڑ روپے کی طرف سے عطیہ کیا گیا۔ مرکزی ذمہ نے علاقے کا دورہ بھی کیا۔ غزہ میں 2.2 ملین رقم بھجوائی گئی۔ غزہ کے متاثرین کے لیے فیما ریلیف امدادی کاموں میں مصروف ہے۔ یہ رقوم فیما کے تعاون سے خرچ کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور بیرونی ممالک دور افتادہ علاقوں میں آنکھوں کے امراض کے مفت علاج کے لیے شعبہ PUB قائم ہے، جس کے تحت فری آئی کیمپس کے ذریعے مستحق افراد کو بلا تخصیص آنکھوں کے علاج اور معالجے کے سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ نیز ان کیمپس میں موتیا کے مفت آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ PUB ٹرسٹ بیرونی ملک فیما سیو ویژن کے آئی کیمپس میں اپنی خدمات سر انجام دینے میں پیش ہے۔ اب تک پاکستان میں 543 فری آئی کیمپس کا انعقاد کیا جا چکا ہے، جبکہ 101 کیمپس بیرونی ملک منعقد کیے جا چکے ہیں، جن میں 1.2 ملین مریضوں کا چیک اپ اور 1,27,000 مریضوں کی آنکھوں کا آپریشن کیا جا چکا ہے۔ اس سیشن کے دوران پاکستان میں اور بیرونی ممالک 65 کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریباً 1 لاکھ مریضوں کا کیا گیا، 7,000 سے زیادہ سرجری کی گئی۔ اس کے علاوہ فیما سیو ویژن کے تحت کچھ ملکوں میں آنکھوں کے علاج کی ٹریننگ کا کام بھی الحمدللہ وہ بھی جاری ہے۔ کراچی میں PUB ہسپتال کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں سے اب تک 9,500 افراد کی سرجری کروا کر مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ پشاور میں PUB ہسپتال کے قیام کے لیے سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے۔ لاہور میں بھی قیام کا منصوبہ زیر غور ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کو فروغ دینے اور مختلف انواع کی بیماریوں سے بچاؤ اور اویئرنیس کے لیے ہیلتھ اویئرنیس کا شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ اس کے تحت مختلف موضوعات پر سیمینار اور کانفرنسز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، بالخصوص پولیو کے حوالے سے عوام الناس کو بنیاد خدمات کو رفع کرنے اور تمباکو نوشی سے جسم کو پہنچنے والے نقصان سے بچاؤ شعور اور آگے کی مہمات بھی توجہ سے جاری ہے۔ اس سیشن میں ہائیڈریشن کے حوالے سے پہلی بار ملک گیر سطح پر مہم کے ذریعے عوام الناس کو اویئرنیس فراہم کی گئی، جس کے لیے فارمیو فارماسیوٹیکل کمپنی سے تعاون لیا گیا۔ 25 شہروں میں 41 کیمپس لگائے گئے، جہاں 4500 مریضوں کا چیک اپ کیا گیا۔ 25 شہروں میں حقیقی 2 TB کے پیغامات منتقل ہوئے۔ مہم میں 609 ڈاکٹرز بھی شامل ہوئے۔ ڈائبٹیز پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اس
فیڈریشن کی بانی ممبر اور کئی اہم عہدوں پر فائز ہے۔ پیما کے تمام شعبہ جات میں پیما کا انتہائی اہم کردار ہے، بالخصوص کنسورشیم آف اسلامک میڈیکل کالج سمکو، اسلامک ہاسپٹل کنسورشیم اور فیما سیو ویژن میں مؤثر طور پر پیما سرگرم عمل ہے۔ گزشتہ سال جولائی 2017 میں فیما کانفرنس ترکی میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستان سے 25 افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر احسان کرامان ترکی استنبول میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی وہ احسان کرامان صاحب، جس ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، فیما کا صدر منتخب کیا گیا، اور میں پیما کے کنونشن میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس سال فیما کا کانفرنس جارڈن میں منعقد ہو رہی ہے۔ خواتین ڈاکٹرز میں پیما کے کام کو منظم کرنے کے لیے خواتین برانچ قائم کی گئی ہے۔ خواتین برانچ کی مرکزی صدر کا انتخاب بھی ہر 2 سال بعد مرکزی کنونشن کے موقع پر خواتین ممبرز کے ووٹوں سے ہوتا ہے۔ خواتین ڈاکٹر کی تمام صوبوں میں الحمدللہ یونٹس قائم ہیں، جن کے تحت ملک بھر میں اخلاقی اور پیشہ ورانہ تربیت کے حوالے سے پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ خواتین برانچ کا ویمن سیلف کیئر پروجیکٹ نمایاں پروگرامات میں سے ہے، جس کے تحت بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے ملک بھر میں پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں۔ نیز ریلیف کے میدان میں بھی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کے لیے دور افتادہ آبادیوں میں ویلفیئر کلینکس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ سیشن میں خواتین برانچ نے اپنی تمام سرگرمیوں کے لیے سیشن تھیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا طے کیا۔ دوران سیشن 6 تھیمیٹک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ 46 مقامات پر 88 دروس قرآن اور 81 قرآن فہمی کلاسز کے پروگرامات منعقد ہوئے۔ 11 اسٹڈی سرکل اور 34 حج ٹریننگ ورکشاپ منعقد کی گئی۔ امراضی جلد کے لیے فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ فلاحی خاندان سینٹر لاہور میں ریلیف سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین برانچ کی ریلیف سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی، اور پیما انٹرنیشنل ریلیف پروجیکٹ کے حوالے سے رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ مختلف موضوعات پر CME کے پروگرامات منعقد کیے گئے، جن میں وومن سیلف کیئر، بریسٹ کینسر، انیمیا، مینٹل ہیلتھ قابل ذکر ہے۔ پیما خواتین برانچ کا انتہائی اہم کنٹریبیوشن ہے۔ آج بھی بڑی تعداد میں خواتین ممبران اس کنونشن میں شریک ہے۔ میں اپنے ساری بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ برانچ کے تحت MBBS اور BDS کے اسٹوڈنٹس کو پیما کا ایسوسیٹ ممبر بنایا جاتا ہے، اور دینی، اخلاقی اور پروفیشنل تربیت کے لیے مختلف پروگرامات وضع کیے گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹ برانچ کی نمایاں سرگرمیوں میں کیریئر گائیڈنس سیمینار ہے، جہاں طبی ماہرین مستقبل کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نیز ان کے ذہنی نشو و نما کے لیے کلینکل ٹورز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ایسوسیٹ ممبر کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مقامی تربیت کے ساتھ ساتھ فیما اسٹوڈنٹس کیمپ میں بھی شریک کروایا جاتا ہے۔ اس سیشن میں پاکستان کے مختلف شہروں میں 9 کیریئر گائیڈنس سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مجموعی طور پر 1000 سے زائد اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ فیما کے زیر اہتمام ترکی میں منعقد فیما اسٹوڈنٹس کیمپ میں پاکستان سے 18 اسٹوڈنٹس بھجوائے گئے، اور ابھی انشاءاللہ عمرہ کیمپ بھی آ رہا ہے، جس میں سے امید ہے کہ پاکستان سے کوئی 5 سے 10 اسٹوڈنٹس بھی انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ میرے نہایت ہی عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کام کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا ہے۔ جب لوگ مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس دفعہ کنونشن کی تھیم میں کونو انصار اللہ طے کی گئی ہے۔ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ بندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع کے لیے کیے گئے دعوے میں سچے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کا دست و بازو بنو، اور دعوت اور خدمت کے اس کام کو بہتر سے بہترین انداز میں کرتے چلے جاؤ، اور اللہ کی دین کی نصرت کرنے والے بنو۔
میری دعا ہے کہ محترم حافظ اعجاز احمد صاحب کی قیادت میں پیما لاہور نے کئی ماہ کی محنت کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے جو انتظامات کیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے خاص فضل اور عنایت کے ساتھ ان کو اور ان کی ٹیم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اجر کثیر عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے گھر والوں کی زندگیوں میں بھی برکت دے۔ میرے نہایت عزیز ساتھیوں، آج سے ٹھیک 2 سال پہلے جب میں حلف لے رہا تھا، اس وقت بھی میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آج بھی یقیناً میرا دل رو رہا ہے کہ جو کام اللہ نے میرے حوالے کیا تھا، جو میرے ساتھیوں کے حوالے کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کام کا حق ہم نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا ہوگا۔ آپ سب سے میں ایک بہت ہی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے سارے شورا کے ارکان کو، میرے کیبنٹ کے ممبرز کو، جو ہماری کوتاہیاں ہوئی ہے، جو ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ سے ہمارے لیے دعا کر لے کہ وہ ہمیں معاف کر لے اور آخرت کی اس بڑی رسوائی سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔